औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, संडे मदरसा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से इसकी कुरान मजीद की तिलावत प्रैक्टिस की होगी, यसरन कुरान को अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए आज हमारा जो नया दर्स है वो है जज़म। जज़म किसे कहते हैं? जज़म उस हरकत को कहते हैं या उस साइन को कहते हैं। जज़म एक साइन का नाम है, जैसे ज़बर ज़ेर पेश एक साइन है, उसी तरह से जज़म भी है। जज़म का मतलब क्या होता है? जॉइन करना, यानी पहले हर्फ को दूसरे हर्फ पे जॉइन करना। तो पहले हम अपने बच्चों को बताएंगे जज़म का मतलब क्या होता है। तो जज़म का मतलब होता है पहले वाले हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ जॉइन कर देना, या और अच्छे से उसे ईजी से बता दूँ, प्लस करने का नाम जज़म है। तो जज़म की पहचान क्या है? तो आइए जज़म की शक्ल को पहचानें कि जज़म किस तरीके से लिखा जाता है। तो पहले हम जज़म की शक्ल को जानते हैं, अपने बच्चों को बताएं। देखिए ये जो है ये जज़म है। जज़म की शक्ल इस तरह से होती है। ये देखिए जज़म की शक्ल है, इसे बहुत अच्छे से पहचानें कि जज़म की शक्ल क्या है। उसके बाद है ज़बर। ज़बर के बाद फिर जज़म दिया है, फिर दे दिया है ज़ेर, फिर जज़म दिया है, फिर दे दिया है पेश, फिर जज़म दिया है और फिर उसके बाद जज़म दिया है, फिर पेश दिया है, फिर जज़म दिया है, फिर ज़बर दिया है, फिर जज़म दिया है, फिर ज़ेर दिया है, फिर जज़म दिया है, फिर जज़म और फिर पेश। तो जज़म की शक्ल अगर हम पहचान गए हैं तो अब जज़म को पढ़ा कैसे जाए वो हम देखेंगे। जज़म के मीनिंग है जॉइन करना, यानी प्लस करना, पहले हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ जोड़ना। ये मालूम हो गया इसको। अब इसको अदा कैसे करें वो अब हम इस दर्स में पढ़ेंगे। तो चलिए हमारा आज का जो हर्फ है वो है आ। अब दूसरा जो हर्फ है वो आ। अब देखिए बा के ऊपर जज़म की साइन दे दिया है। अब हमें क्या करना है? आ को बा में ज्वाइन करना है। तो क्या साउंड आएगा? अब। जब अलिफ को बा के साथ ज्वाइन किया तो साउंड आया अब। जैसे हमारा पहला हर्फ है आ, यानी अलिफ ज़बर आ। अब दूसरा जो हर्फ है वो है अलिफ और बा। देखिए अलिफ को बा के साथ ज्वाइन करना है क्योंकि आ गया है जज़म बा के ऊपर। अब हमें क्या करना है? पहले हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ ज्वाइन करना है। दोनों को ज्वाइन करने का नाम है जज़म। तो आ को बा के साथ ज्वाइन करेंगे तो क्या साउंड आएगा? अब। देखिए अलिफ ज़बर आ, ये इसकी असल पहचान है, यानी अलिफ का जो साउंड है ज़बर के साथ, इसकी जो रियल शक्ल है वो आ है, और बा का जो साउंड निकलता है वो बा। तो आ को बा के साथ ज्वाइन किया तो इसका दोनों का साउंड मिलके क्या हो गया? अब। अब हमारा दूसरा जो हर्फ है, जो नेक्स्ट हर्फ है वो है ला, यानी लाम ज़बर ला। मैंने पहले भी बताया, इसको आप डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करें। तो ये ला है। अब ला को हमने बा के साथ ज्वाइन किया तो हम किस तरह से पढ़ेंगे? लब। वेरी गुड। ये इस तरह से हम अपने बच्चों को बताएंगे तो बहुत आसानी से वो पढ़ सकते हैं। जैसे अभी हम देखें कि हमारा तीसरा जो नेक्स्ट हर्फ है वो है सा, यानी सीन ज़बर सा। अब सीन को बा के साथ ज्वाइन किया तो क्या साउंड आएगा? देखिए जब सीन के ऊपर ज़बर आ गया तो सा हो गया, और सा को बा में ज्वाइन किया तो क्या साउंड निकलेगा? सब। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा हर्फ है वो खा। खा को बा के साथ ज्वाइन किया तो देखिए खब। अब डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करें। अब, लब, सब, खब। या हम इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, खौ बा ज़बर खब, अलिफ बा ज़बर अब, लाम बा ज़बर लब, सीन बा ज़बर सब, खौ बा ज़बर खब। मगर जानती हूँ कि आज के बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हैं, वो बहुत जल्दी से कैचअप कर लेते हैं, इसलिए उन्हें इतना लंबा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि शॉर्टकट हमें मिल जाए ताकि हम जल्दी से जल्दी पढ़ लें। तो इसके लिए मैं इस तरह नहीं पढ़ाऊँगी, हम इस तरह से डायरेक्ट इसे पढ़ेंगे। जैसे हमारा नेक्स्ट हर्फ जो है शब, दब, तौब, तुम। अब देखिए तो को मीम के साथ ज्वाइन कर दिया। अब तक तो हमने बा के साथ ज्वाइन किया था तो इस तरह से साउंड आ रहा था। अब मीम का साउंड आएगा तो ज़बर तो, और मीम का साउंड क्या है? माँ। मीम की असल जो साउंड है वो माँ है। तो को मीम के साथ ज्वाइन किया तो तम, लम, सम। इसी तरह से नेक्स्ट जो हर्फ है शम, दम,
ज़म, आम। अब देखिए आइन और दाल आ गया, यानी आइन ज़बर आ हो गया और दाल का साउंड क्या है? द। असली उसकी शक्ल क्या है? साउंड क्या है? द। अद, कद। देखिए अब मीम के साथ आया तो पहले हमने सीखा बा के साथ, फिर मीम के साथ। अब दाल पे जज़म आ गया तो उसका साउंड क्या निकलेगा? अद। और आपको बताते चलूँ, कुछ हर्फ ऐसे हैं अगर जिसके ऊपर जज़म आ जाए तो उसको जब स्टॉप करेंगे तो उस पर तकरार होती है। यानी और इजी से बता दूँ, ब्रेक जैसे लगता है। जैसे हम गाड़ी को बहुत स्पीड में लेके जाए और रोके तो किस तरह से गाड़ियाँ पीछे आती है थोड़ा सा, उसी तरह से कुछ हर्फ जो है वो जब स्टॉप होते हैं तो तकरार उसमें पैदा हो जाती है। तो कुछ हर्फ जिसमें एक हर्फ दाल का भी है, अगर दाल पे जज़म आ जाए तो उसमें थोड़ी तकरार आ जाएगी। जैसे इसको अदा करेंगे अद, कौद, जद। अब देखिए नून के साथ आ गया जज़म, जन, तन, ज़ुन, हन, हुर्फ़े हल्की हन, हुर्फ़े हल्की हज। फिर हमारा अगला हर्फ जो है फज, हज, हुर्फ़े हल्की ह, हज, मीम, मज। देखिए कुछ हर्फ मैंने कहा ना जिसमें तकरार आती है, तो एक हर्फ तो दाल हो गया, दूसरा हमारा जो हर्फ है वो कौफ है। इसमें भी जब जज़म आ जाएगा तो इसमें भी तकरार पैदा हो जाएगी। तो इसे भी हम इस तरह पढ़ेंगे, मक्को, सक्को, फ़क्को, यक्को। देखिए अब लाम पे जज़म आ गया तो इसे भी हम इस तरह पढ़ेंगे, बल, मल, तल, कल। अब रो पे जज़म आ गया, कर, बर, नर, जर। अब ता पे जज़म आ गया, जत, हत, मत। बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, बढ़ते हैं मोरल स्टोरी की तरफ। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम संडे मदरसा में, एक ऐसा प्रोग्राम जिसका इंतज़ार आपको हर संडे होता है। आपके रिस्पॉन्सेज, आपके फीडबैक्स हमें मुसलसल मिल रहे हैं और ये हमारी हौसला अफजाई करते हैं। बच्चों, आज जो स्टोरी की हम बात करने जा रहे हैं या जो स्टोरी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये आपको बताएगी कि किस तरह एक नेक इंसान जब किसी की मदद करता है तो वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो सामने वाले को शर्मिंदा ना करें। ये स्टोरी हमारे और आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने की है। एक बार बहुत ठंड का वक्त था। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अपने कंधे पर एक बोरी लेकर रात में अकेले जा रहे थे। जब वो रास्ते से गुज़र रहे थे तो उनके जो कंपेनियन थे उन्होंने इमाम को देखा और ये सोचा कि रात का अंधेरा है और इस बियाबान में इमाम इतनी ठंड में अकेले जा रहे हैं। हो सकता है इमाम की ज़िंदगी को ख़तरा हो या आगे जाकर इमाम को किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो। ये सोचकर वो उनका जो कंपेनियन था, सहाबी था, वो इमाम के पीछे चुपचाप चलने लगा। बस इमाम कुछ ही आगे गए थे कि उनके कंधे पे जो बोरी थी वो बोरी गिर गई और उस बोरी के गिरने का जब आवाज़ आया तब इस शख्स ने सोचा कि वो जाकर इमाम की मदद करेगा। जब वो वहाँ जाने लगा, इमाम की तरफ बढ़ने लगा, तो उसने सुना कि इमाम दुआ कर रहे हैं परवरदिगार से कि ए अल्लाह, मेरे हाथ से जो कुछ गिर गया है वो मुझे मिल जाए। अब जब ये सहाबी करीब गया इमाम के तो इसने देखा कि वो जो बोरी थी उसमें से सारे फूड पैकेट्स ज़मीन पर गिर गए हैं और काफ़ी सारी रोटियां भी हैं। ये इमाम के साथ उसे उठाने लगा और जब बोरी फिर से भर गई तो इसने इमाम से कहा कि अगर आप बुरा ना माने, आप मुझे इजाज़त दे तो मैं आपकी मदद करना चाहूँगा, मैं ये बोरी आपके लिए उठाना चाहूँगा। तब इमाम ने कहा, नहीं, ये बोरी मैंने लाई है, इसीलिए इसे मैं ही उठाऊँगा। ये कहकर इमाम वहाँ से चलने लगे। ये भी इमाम के साथ चलने लगा। अब ये लोग कुछ ही आगे गए थे कि वहाँ पर एक बस्ती थी जहाँ पर काफ़ी सारे गरीब लोग थे और ये तमाम सो रहे थे। तब इसने देखा कि इमाम ने इन लोगों को बग़ैर जगाए इनके सिरहाने फूड पैकेट्स और रोटियों को रख दिया और इमाम वहाँ से जाने लगे। और जब इमाम वहाँ से जाने लगे तो इमाम ने कहा कि जब आप किसी की मदद करो तो इस तरह करो कि उन्हें पता तक ना चले कि आपने उनकी मदद की है। और तब इस शख्स को एहसास हुआ कि इमाम किस तरह रात के अंधेरे में गरीबों की मदद करते हैं, भूखों तक खाना पहुंचाते हैं।
تو وہیں اس کہانی کے ذریعے امام ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب ہم نیت کریں کہ ہم کسی کی مدد کریں گے تو ہمیں کس طرح مدد کرنی چاہیے. کیا ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے یا سامنے والے کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے؟ کافی بار بچوں ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم اسکول میں جاتے ہیں اور ہمارے کچھ فرینڈس ہوتے ہیں جنہوں نے ٹفن نہیں لایا ہوتا تو ہم اپنا ٹفن ان کے ساتھ شیئر تو کر دیتے ہیں، لیکن جا کر ہمارے 4 دوستوں کو بولتے بھی ہیں کہ اس نے ٹفن نہیں لایا تھا، میں نے اپنا ٹفن اس کے ساتھ شیئر کیا. یا پھر کافی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے دوست بیمار ہوتے ہیں اور جب وہ اسکول نہیں آتے ہیں تو ہم اپنی بکس انہیں دیتے ہیں، ہوم ورک وغیرہ انہیں بتاتے ہیں، لیکن پھر ہم سارا سال انہیں بتاتے رہتے ہیں کہ جب آپ اسکول نہیں آئے تھے نا تب ہم نے آپ کو ہوم ورک کی بک دی تھی، اس کی وجہ سے تو آپ پاس ہوئے ہیں، ہم نے آپ کی مدد کی تھی. تو کیا کسی کی مدد کر کے ہمیں جتانا چاہیے یا ہمیں جا کر دوسروں کو بتانا چاہیے کہ ہم نے کسی کی مدد کی ہے؟ یہ تو غلط بات ہے نا. سو کڈس، میں امید کرتی ہوں کہ اب سے آپ اس بات کا خیال رکھیں گے اور اب جب آپ کسی کی مدد کریں گے تو وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، بلکہ جا کر دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں. السلام علیکم ڈیئر کڈس. ہم اپنی بیسک نالج جو ہمیں دین کی حاصل کرنی تھی وہ کر چکے ہیں اور اب ہم لیول اپ کریں گے، یعنی اب ہم تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں گے. ہم سب نے نماز واجب کیوں ہیں اور اس کے جو دوسرے نماز کے ہم نے ارکان جان لیے تھے کہ نماز کتنی اہم اور کتنی امپورٹنٹ ہے، لیکن اب ہم اس کے رولز جانیں گے. پچھلی بار ہم نے بات کی تھی تقلید کے بارے میں. تو جن مرجع کی ہم تقلید کرتے ہیں ہر مرجع کی ایک اسلامک لاز ہوتی ہے، تو آپ جس مرجع کو فالو کرتے ہیں ان کی اسلامک لاز آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، تاکہ جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ اس بک کو ریفر کر سکیں. اور آج ہم سیستانی صاحب کی اسلامک لاز سے آپ کو کچھ لاز بتائیں گے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں، لیکن آپ جس مرجع کو مانتے ہیں آپ ان کی اسلامک لاز کو فالو کریں. یہ لاز اور فتووں کی بک ہے. یاد رکھیں ویور، زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے مرجوں کے فتووں میں، بس 19-20 کا ہلکا سا ہی فرق ہوتا ہے، بٹ لیکن فرق ہوتا ہے. تو آپ اپنے ہی مجتہد کو یا اپنے ہی جن کو آپ فالو کرتے ہیں ان کی اسلامک لاز کو ہی ریفر کر دیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بات کرتے ہیں نماز کے بارے میں. نماز بہت امپورٹنٹ ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے کچھ رولز ہیں اور کچھ نمازیں ہیں جو واجب ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کتنی نمازیں واجب ہیں؟ نمازیں 6 طرح کی واجب ہیں. سب سے پہلے جو 5 وقتہ نماز ہوتی ہے روز کی، یہ ہم پر واجب ہے. پھر صلاۃ الآیات یا نماز آیات، یہ ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب زلزلے آتے ہیں، سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، اس وقت یہ نماز واجب ہو جاتی ہے. 3rd ٹائپ کی ہے نماز جنازہ یا صلاۃ میت. یہ ہم تب پڑھتے ہیں جب کسی مومن کے جنازے پر جاتے ہیں، یہ پڑھنا واجب ہے. 4تھی جو نماز ہے وہ ہے طواف کعبہ کی نماز، یعنی جب ہم کعبہ کا طواف کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہمیں نماز ادا کرنی ہے وہ واجب ہے. پھر آتی ہے باپ کی قضا نمازیں جو بڑے بیٹے پر واجب ہیں. پھر آتی ہے لاسٹ اور 6تھی، وہ نماز ہوتی ہے قسم، نظر یا عہد کی. فار ایگزامپل ہم نے منت کی کہ ہماری اگر یہ مراد پوری ہو جائے گی تو ہم 2 رکعت شکرانہ پڑھیں گے، تو اب ہم پر یہ ادا کرنا واجب ہو گیا ہے. تو یہ 6 ٹائپ کی نمازیں واجب ہیں. اس کے بعد جیسے ہی ہم نماز کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں کہ نماز کو ہمیں قبلہ رخ ہو کے پڑھنا ہے. تو جب بھی ہم نماز شروع کریں قبلے کا بہت خاص خیال رکھیں. ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہے، تو اب ہم کعبے میں تو ہر وقت ہوتے نہیں ہیں، انڈیا میں ہیں، ہم اتنی دور ہیں، تو ہمیں اس ڈائریکشن میں نماز پڑھنا ہے، یعنی ہمارا چہرہ، ہمارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. ایسے نہیں کہ آج موڈ ہو رہا ہے ادھر پڑھ لیں، آج موڈ ہو رہا ہے ادھر پڑھ لیں، نہیں، ہمیں قبلے کی طرف ہی نماز پڑھنا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پوری نماز مکمل ہونے تک ہمارا چہرہ قبلے سے نہ ہٹے. ہم یہاں وہاں کوئی بات کر رہے تو یوں مڑ کے دیکھنے لگے، نہیں، اس سے ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. اور یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے لاز ہیں جو ہم عام زندگی پر جن پر دھیان نہیں دیتے ہیں. پھر بات آتی ہے ایک اور رول کی کہ نماز کن پر واجب ہے. لڑکیوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان پر نماز 9 سال پہ واجب ہو جاتی ہے، اور لڑکوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو 15 ایئرس پہ واجب ہوتی ہے. پر اٹ ڈپینڈز آن این انڈیویجول. ہو سکتا ہے کہ کسی کو جلدی ہو جائے، کسی کو لیٹ ہو. آپ کے سن بلوغ پہ پہنچنے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پر نماز
کب واجب ہے. لیکن ہم لوگوں کو نماز کی جو ٹریننگ ہے وہ بچوں کو 6 یا 7 سال میں ہی شروع کر دینی چاہیے, تاکہ جب ان پر واجب ہو تو سب سے پہلے ان کو نماز پوری مکمل آتی ہو, سیکنڈلی وہ بغیر کسی کے ہیلپ کے نماز پڑھ سکیں اور ان کو نماز کی پابندی ان میں آ جائے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کڈز کی کتنی باریکیاں ہیں, لیکن کڈز یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کا دھیان نہیں دیتے ہیں تو ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں اس میں ہم ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہمیں سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے وہ ہمیں اپنے لباس کا خیال رکھنا ہے, کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارا لباس صاف ہو, پاک ہو, غصبی یا کسی کا چھینا ہوا نہیں ہو, یا اونر کی پرمیشن نہیں ہے. سپوز ہماری بہن نے ہمیں پرمیشن نہیں دی کہ ہم اس کی چادر سے نماز پڑھیں اور ہم اس سے پڑھنے لگے لے کے, تو یہ صحیح نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو جس کی بھی ہم کوئی چیز اگر استعمال کر رہے ہیں تو ان کی پرمیشن بہت ضروری ہو. اس کے بعد ہے کہ ہم لوگوں کو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ خیال رکھنا چاہیے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسے لیدر پسند ہوتے ہیں, لیدر کے بیلٹس ہوتے ہیں یا دوسری چیزیں, یا ٹائیگر اسکن کی کوئی ان کی بہت اچھی سی چادر ہوتی ہے جو لوگوں کو پسند ہوتی ہے. ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ایسی ہر چیز جو ذبیحہ جانور کی نہ ہو وہ ہم نماز پڑھتے ہو اپنی باڈی پر نہیں رکھ سکتے, یا اس جانور جس کو حلال نہیں کیا ہے یا جس کو کھانا الاؤڈ نہیں ہے, ایسی ساری چیزیں ہم کو نماز کے وقت اپنی باڈی سے دور رکھنی ہے. مردوں کے لیے ایک رول یہ بھی ہے کہ وہ سونا اور سلک یعنی گولڈ اینڈ سلک نہیں پہن سکتے, ان پہ حرام ہے. اور یہ صرف نماز کے وقت نہیں ہے, ہر وقت آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, کیونکہ مردوں کے لیے یہ حرام ہے. اب ایک جو چیز اور خیال رکھنی ہے ہمیں, لڑکوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے پیٹ سے گھٹنوں تک کور ہونا ضروری ہے, یعنی ان کے پرائیویٹ پارٹس نماز کے وقت کور ہونا ضروری ہے, چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ کل سے آپ شارٹس میں نماز شروع کر دیں. کیا ہم جب اپنے اسکول کے پرنسپل کے سامنے جاتے تو ہم ایسے جاتے؟ نہیں نا, یہ تو پھر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے جا رہے ہیں. ہمیں ایک ڈیسنٹ لباس میں, صاف ستھرے لباس میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, چاہے وہ آپ کی ٹی شرٹ اور ٹریک ہی کیوں نہ ہو. پھر آتا ہے لڑکیوں کے لیے. لڑکیوں کے لیے پورا باڈی ان کا سر سے پیر تک کور ہونی چاہیے, سوائے ان کے چہرے کے, ہاتھ کے پنجے اور پیروں کے پنجے یہ کھلے رہ سکتے ہیں. اور یہ ہے مسئلہ نمبر 775 سیستانی صاحب کی اسلامک لاز میں. تو گرلز آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے لیے کوئی ایسی چادر یا ایسا مکھنا لے لیں جو آپ اپنے ڈیلی ویئر پر ایزیلی ڈال لیں, اور پھر آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ تھے ہمارے بہت بیسک رول, لیکن ابھی اور بہت سے رول ہیں جو ہم اگلے ایپیسوڈ میں سیکھیں گے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کیا دھیان میں رکھنا ہے, اور یہ سب جاننے کے بعد ہی ہماری نماز صحیح ہوتی ہے. آج کا ہم اپنا ڈسکشن یہیں روکتے ہیں, کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, اور دیکھتے ہیں کہ سسٹر سکینہ ہمارے لیے آج کس سورہ کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں, آج ہم سورہ ہمزہ کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ ہمزہ ایک مکی سورہ ہے اور اس میں 9 آیت ہے. تو آئیے اس سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آیت, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. فرسٹ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وائے ہو ان لوگوں پہ جو غیبت کرتے ہیں اور طعنہ زنی کرتے ہیں. غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی انسان میرے منہ پہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے اور میرے پیچھے جا کے میری برائی کرتا ہے یا میرے کوئی سیکریٹ کو باہر نکالتا ہے تو اسے غیبت کہتے ہیں, اور اللہ نے غیبت کرنے کو سختی سے منع کیا ہے. سیکنڈ آیت, الذی جمع مالا وعددہ. اور وہ لوگ جو بہت ساری ویلتھ کو جمع کرتے ہیں اور انہیں گن گن کر رکھتے ہیں. تھرڈ آیت, یحسب ان مالا واخلدہ. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ جو پیسہ انہوں نے جمع کیا ہے وہ انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا یا انہیں ہمیشہ امورٹل رکھے گا اور انہیں زندگی کرنے میں کام آئے گا. فورتھ آیت میں اللہ فرماتا ہے کلا لیمبذن فی الحطمہ. کلا مینز ہرگز نہیں, اور ان لوگوں کو بے شک بھڑکتی ہوئی آگ میں یعنی حطمہ میں پھینکا جائے گا. ففتھ آیت, وما ادراک ما الحطمہ. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے. سکستھ, نار اللہ الموقدہ. حطمہ وہ آگ ہے جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے. سیونتھ آیت, التی تطلع علی الافئدہ. یہ وہ آگ ہے جو لوگوں کے دل تک جا پہنچے گی. ایٹھ آیت, انہا علیہم مؤصدہ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ آگ کون سے لوگوں کو گھیر لے گی؟ وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو پیسے کو ان لافلی جو ہے پیسہ جمع کر لیتے ہیں. نائنتھ آیت, فی عمد ممددہ. اور یہ آیت پلرز کے فارم میں ہوگی یعنی ستونوں کے فارم میں ہوگی.
تو اس سورے سے اللہ ہمیں 2 چیز کی تاکید کرتا ہے. پہلی کہ ہمیں غیبت نہیں کرنا چاہیے اور غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور سیکنڈ کہ ہمیں ان لافلی پیسوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان لافلی پیسوں کو ارن نہیں کرنا چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ ہمارے لیے کون سی حدیث لے کے آئی ہے. ٹوڈیز حدیث آف دا ڈے. اب کیونکہ آج ہم اسلامک لاز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں نے سوچا ایک ایسی حدیث لوں جو اس سے ریلیٹ کر سکوں. امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دین میں قیاس سے کام نہ لو، کیونکہ دینی مسائل، قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس یعنی اون گیسنگ، یعنی اپنی رائے پیش کرنا کہ ہم ایسے کر لیں گے تو چل جائے گا، ہم ویسے کر لیں گے تو چل جائے گا. تو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دین میں قیاس سے کام نہ لو، کیونکہ قیاس سے دینی مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور ایک ایسی قوم ہوگی جو دین کے معاملے میں قیاس استعمال کرے گی جو غلط ہے، کیونکہ سب سے پہلا جو دین میں قیاس کیا تھا آپ جانتے ہیں نا وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا. وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں جناب آدم کو سجدہ نہیں کرتا ہوں نا، میں کہیں اور کر لیتا ہوں سجدہ. یہ اپنی رائے دے رہا تھا اللہ کو کہ میں ایسے کر لیتا ہوں. تو ہم اسلامک لاز اسی لیے فالو کرتے ہیں کہ ہم اپنی رائے سے کام نہ لیں، کیونکہ ہمیں اتنی نالج نہیں ہے. ان لوگوں کی بات مانیں جو اس میں مہارت رکھتے ہیں، جو اس کے ایکسپرٹ ہیں. اسی لیے ہم لوگوں کو تقلید، جیسے میں نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا، کرنا واجب ہے. اور ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا اور اپنی رائے پلیز دین میں استعمال نہ کریں، اور جو لاز اور شرائطیں بتائی گئی ہیں کڈز انہیں فالو کریں. تو جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ ایک صحیح دین کو فالو کرنے والے انڈیویجول نکلیں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں سسٹر نیلم آج ہمارے لیے کوئز میں کون سے کویسچنز لے کر آئی ہیں. تو آئیے پیارے بچوں، آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس ہفتے کے سوالات سے. اس ہفتے کے سوالات یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر. شوال کے مہینے میں کس امام کی شہادت ہے؟ شوال کے مہینے میں کس امام کی شہادت ہے؟ ہمارا دوسرا سوال، جعفر کے کیا معنی ہیں؟ ہمارا دوسرا سوال، جعفر کے کیا معنی ہیں؟ ہمارا تیسرا سوال، امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ہمارا تیسرا سوال، امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ سو پیارے بچوں، اگر آپ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں تو ہمیں جلد سے جلد واٹس ایپ کریں. ہماری واٹس ایپ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی رائے، آپ کی فیڈ بیک بھی ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی آپ اپنا نام، اپنا پوسٹل ایڈریس اور اپنا کانٹیکٹ نمبر ہمیں ضرور واٹس ایپ کریں. اب آئیے آپ کو روبرو کرواتے ہیں پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جوابات سے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ کیا ہے؟ آپ کی وفات کی تاریخ ہے 10 ماہ رمضان. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ٹائٹل کیا ہے؟ آپ کا ٹائٹل ہے ملکۃ العرب، یعنی پرنسس آف عرب. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے والد کا کیا نام ہے؟ آپ کے والد کا نام ہے جناب خویلد. یہ رہے ونرز کے نام آپ کی ٹی وی اسکرین پر. مریم جیوانی ممبئی، سکینہ فاطمہ حیدرآباد، نظمی زہرا کرناٹکا، عرش حیدر نقوی لکھنؤ. سو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت. پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.